اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، ہم نے نبی کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کہ ہم نبی کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں، بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ ہر عمل میں، ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یہ نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے۔ کسی نے کہا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر چلتا چلا جائے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ یہ توجہ سے بات سنیے گا کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں، تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے تم اس کو اپنا محبوب بنا لو، جو چیز اللہ اور اس کے نبی کو پسند ہے تم اس کو اپنی پسند بنا لو، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول کو بغض ہے، کراہت آتی ہے، تم اس کو چھوڑ دو، تو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا اور خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی برکت سے جنت کے اندر داخلہ آسان ہو جائے، پل صراط کا مسئلہ آسان ہو جائے، اور سب سے بڑی بات کہ جنت کے اندر اس کالونی میں، اس علاقے میں، اس یونٹ کے اندر جگہ ملے جو نبی علیہ السلام کا جہاں مکان ہو، جہاں محل ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا، فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیا المرء مع من احبا، انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی جوڑی، فرمایا کہ دیکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس بات کو بار بار سنا کریں، اس حدیث مبارکہ کو دل پہ لکھ لیں، گھروں پہ لکھ لیں، علماء سے لکھوا کے، کسی جاننے والے سے لکھوا کے اس کو گھروں میں لکھیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم کس کے ساتھ مشابہت کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہماری مشابہت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو آقا کا فرمان ہے کہ ہم اس فرمان کے تحت آقا کے ساتھ ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری مشابہت کافروں کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ حدیث کہاں لے جائے گی؟ ان باتوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گلدستہ سنت کے جو بیانات چل رہے ہیں ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان کو عمل میں لے کر آئیں۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ صرف اتنی سی بات کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو گئے، اب نبی علیہ السلام ہمیں بخشوا کے جنت میں لے کر جائیں گے، اس بات کے اوپر ہمارا اتنا یقین ہے تو صحابہ کا یہ یقین کیوں نہیں تھا؟ وہ تو عمل کے لیے جان دیا کرتے تھے، ایک ایک سنت کے اوپر زندگی لگا دیا کرتے تھے سنتوں کی محبت کے اندر، تو یہ بات تو صحابہ کو بھی تو معلوم ہوگی نا۔ تو میرے بھائیو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتباع کیا کرتا ہے، اس کے عمل پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کیا کرتا ہے۔